السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اصل بات تو استاد محترم حضرت الحاج قاری شعیب احمد صاحب، استاد محترم حضرت الحاج قاری فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، جو کلکتہ کی سرزمین سے چل کر آپ کے دیار میں تشریف لائے ہیں، ان کی ہوگی مختصر اور بہت مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، دو دن کی زندگی سے نہ اتنا اچھل پہ چل، دو دن کی زندگی سے نہ اتنا اچھل پہ چل، راستہ یہ چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ دو دن کی زندگی سے نہ اتنا اچھل پہ چل، راستہ یہ چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ یہ مدارس، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قرآن ہمیں اور آپ کو جس طرف لانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے، ذرا سنبھل کے چل، ذرا ہوش میں چل، ذرا پہچان اللہ کیا ہے، نبی کیا ہے، قرآن کیا ہے، شریعت و سنت کیا ہے۔ قرآن کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ توریت صرف کتاب اللہ ہے، زبور صرف کتاب اللہ ہے، انجیل صرف کتاب اللہ ہے، اور قرآن کریم یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ بیمار شفا ہے قرآن میں، گمراہ و ہدایت قرآن ہے۔ بیمار شفا ہے قرآن میں، گمراہ و ہدایت قرآن ہے۔ ٹھوکریں کھاتے ہو تو قرآن پڑھو، قرآن سنو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اول مرحلہ میں اپنے بچوں کی ذہن سازی کرنی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کا دودھ ہوا کرتا ہے۔ تعلیم یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ توریت کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، انجیل کتاب اللہ، اور قرآن کے اندر دونوں خوبی ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ توریت، زبور، انجیل، یہ ساری کی ساری چیزیں کتاب کی شکل میں آئی اور بکھر گئی۔ جب آپ غور کریں تو پتہ چلے گا آج
میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کی تلاوت ہمیشہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ، ہمیشہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ مفتی تقی صاحب نے اپنے سفر نامہ جہاں دیدہ میں واقعہ لکھتے ہیں، ویسے تو اللہ کے رسول سے منسوب بہت سارے تبرکات بہت سارے ملکوں میں موجود ہیں، لیکن مستند تبرک جو موجود ہے وہ استنبول میں موجود ہے۔ اور سلطان سلیم کو خانہ کعبہ کا خدمت سونپا گیا اور بہت سارے مقدس مقامات کی چابیاں اور کنجیاں سلطان سلیم کے حوالے کیا گیا۔ آپ کو قرآن میں معجزہ کو دکھلا رہا ہے، قرآن کی خوبی اور قرآن کے کمال کو دکھلا رہا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی چابیاں اور کنجیاں سلطان سلیم کے حوالے جب کیا گیا تو سلطان سلیم نے ان کنجیوں کے اہتمام میں ایک شاندار حجرہ تیار کرایا، اور حجرہ تیار کرانے کے بعد اس حجرے میں خانہ کعبہ کی چابی کو رکھا گیا اور سلطان اس حجرے میں جھاڑو لگاتا تھا۔ یہ بادشاہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے جو تعجب خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ خود جھاڑو لگاتا تھا اور حفاظ کی ایک بڑی جماعت کو اس نے تیار کیا، جستجو کیا، تلاش کیا اور لایا۔ یہ بادشاہ ہے حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد، اور جس جگہ پہ اور جس حجرے میں خانہ کعبہ کی چابیاں رکھی گئی تھی، ان حفاظ کو جماعت بندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرائی۔ اور تلاوت کا انداز کیا تھا؟ ایک جماعت تلاوت کر رہی ہے، دوسری جماعت آگے کھڑی ہو گئی، دوسری تلاوت کر رہی ہے، تیسری آ گئی، تیسری کر رہی ہے، چوتھی آ گئی۔ گویا اس طرح سے تلاوت کا سلسلہ منٹ کیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس حجرے میں نہیں رکا، اور یہ سلسلہ کتنا چلا؟ 400 سال تک مسلسل یہ سلسلہ چلتا ہے۔ 400 سال تک ایک حجرے میں 400 سال تک مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ چلتا رہا۔